اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، برادران ایمانی، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، رب ذوالجلال اپنے رحمت سے آپ سب کی حفاظت فرمائیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے عالم اسلام کا اور انسانیت کا عظیم ترین موضوع اور زندہ ترین موضوع لے کر آپ کی خدمت میں بار دیگر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ خوش نصیب ہیں آپ سننے والے اور سمجھنے والے کہ انسانیت کے عظیم موضوع کے اوپر آپ غور فرما رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ مختلف موضوعات پر مہدویت، انتظار، منتظرین کی صفات، حقیقت مہدویت، مہدویت در قرآن، مہدویت در احادیث، مہدویت در کتب غیر مسلمان، مہدویت در کتب عالم اسلام، اور اس کے علاوہ تاریخی حوالے سے بھی اور انبیاء کے ساتھ اس عظیم موضوع کا مقایسہ کرانا وغیرہ، ایسے اہم موضوعات، حتیٰ کہ مہدویت اور عاشوراء، انتظار اور ہماری ذمہ داریاں اور صفات منتظرین وغیرہ، ان تمام موضوعات پر کچھ پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اور کچھ تشنا ہے ابھی۔ من جملہ ان میں سے آج بہت ہی ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں دعائے افتتاح کے آخر میں اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ۔ عربی میں دولت حکومت کو کہتے ہیں۔ پروردگار، ہم ایک حکومت کی خواہش رکھتے ہیں، تمنا، رغبت۔ صرف خواہش نہیں ہوتی ہے، رغبت اور ہوتی ہے، خواہش اور ہوتی ہے۔ انسان کی دلچسپی، ارادہ اور پکا ارادہ مصمم عروج تک پہنچ چکی ہو، اس خواہش کو رغبت کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی بھی انسان کبھی کسی عبادت سے رغبت رکھتا ہے، کوئی کسی کی رغبت تجارت سے ہے، کسی کی رغبت سیاست سے ہے، اور کسی کی رغبت یعنی حصول علم سے ہے، کسی کی رغبت یعنی تزکیہ نفس کے ساتھ ہے۔ تو آئیے، جو ہماری رغبت ہے، اس سلسلے میں عرض ہوا کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، دولت کریمہ کی طرف ہم رغبت رکھتے ہیں۔ انسان یعنی جس حال میں ابھی رہ رہا ہو، اس حالات کو دیکھا جائے، ان حالات کو دیکھا جائے تو واقعاً رغبت ایسی حکومت کی ہونی چاہیے۔ وہ کون ہے جو صحرائے بے آب و گیا میں رہتا ہو اور کسی یعنی گل و گلاب سے پور گلستان کی طرف جانے کی رغبت نہیں رکھتا ہو؟ وہ کون ہے جو تنگ اور تاریک زندان کے اندر رہتا ہو اور کسی آزاد وادی اور محل میں جانے کی رغبت نہیں رکھتا ہو؟ وہ کون ہے جو نرغہ اعداء میں رہتا ہو اور یعنی وہاں سے نکل کر احباب کے یعنی محفل میں جانے کی رغبت نہیں رکھتا ہو؟ وہ کون ہے جو موت مانند زندگی رکھتا ہے اور وہ آزاد ہو کر یعنی عزت حیات طیبہ اور عزت کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہو؟ وہ کون ہے جو خاروں پہ سفر کر رہا ہو اور وہاں سے سفر طے کر کے برگ گل پر اپنا قدم جماتا ہو اور چلتا ہو، رغبت نہیں رکھتا ہو؟ واقعاً انسان ہر منفی حیثیت سے نکل کر مثبت کی طرف جانا چاہتا ہے اور ساتھ میں رغبت بھی رکھتا ہے۔ ہماری رغبتیں پوری عالم اسلام میں یعنی جہان تشیع، جن کے اندر ولولہ حسینی ہے اور امامت اور ولایت کا سایہ سر پر ہے، ہم ایک ایسی حکومت کی رغبت رکھتے ہیں۔ ہماری دعائیں بھی اسی طرح کی ہیں، ہماری مناجاتیں بھی اسی طرح کی ہیں، ہمارے سیمینار اور گفتگو اور آرزو بھی یعنی اسی کے لیے ہے کہ ہم دولت کریمہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جس حال میں ہماری زندگی ہے، وہ حال کون سا ہے؟ وہ حال یہ ہے، یا فاسق یعنی حکومتوں میں ہماری زندگی گزرتی ہے، یا فاسد حکومتوں کے حصار میں ہوتے ہیں، یا منحرف حکومتوں میں یا جاہل حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی ہے، یعنی دولت فاسدہ، دولت فاسقہ، دولت جاہلہ، دولت منحرفہ،
ایسی یعنی کیفیات رکھنے والے حکومتوں کے حصار میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو کرامت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یہ کرامتیں انہیں بہت کم آج کل کی دنیا میں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ تو اس دولت کریمہ کا ذکر یعنی صرف اس دعا کے اندر نہیں، اور بھی دعاؤں کے اندر اور بھی احادیث کے اندر ذکر ہوا ہے کہ یعنی اس کی پہچان یہ ہوگی کہ دولت کریمہ کی اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام و اہلہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یعنی عزت سے سرافراز ہو، اور عزت سب سے پہلی وہ دولت ہے اور وہ سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے منحصر کر دیا ہے اپنی ذات کے اندر اور اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے ولی کے ساتھ، کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے اور رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ اے کاش کہ وہ دولت الہیہ پلٹ کے آ جائے اور یہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے سب کو معین کیا ہے وہ سب کو میسر آئے، اور ذلت و خاری کافرین اور منافقین کے نصیب میں ہو۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ، منافق جو ہے ذلیل و خوار ہو جائے۔ آج کے دور میں یہ دعا میں جو ہے، بلکہ دشمن چاہتا ہے کہ یعنی اس کا الٹ ماحول دنیا میں سامنے آ جائے۔ تو آئیے، جب دولت الہی روئے زمین پر قائم ہوگی تو کتنے الفاظ میں اور کن دعاؤں میں اور کن مناجاتوں میں اس دولت ذکر کروں کہ کہاں کہاں دولت کریمہ کا تذکرہ آیا ہے اور کن کن احادیث کے اندر۔ تو یقیناً یعنی آپ کی خدمت میں وہ چند کلمات دولت کریمہ کے سلسلے میں کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے۔ کہاں ہے وہ اللہ کی حکمرانی، کہاں ہے وہ اللہ کی حکومت؟ اللہ کی حکومت اسی لیے کہ اسلام کی حکومت ہوگی، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو سمجھ لیجئے کہ یہ دولت الہی ہوگی، اور دولت الہی یعنی روئے زمین پر اللہ کے ولی جسے اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہو اور یہ طاقت دی ہو وہی معین کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بحار و انوار کے جلد نمبر 51 ہی کے اندر فرمایا دولتنا فی آخر الدہر تظہر، کہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت آخر الدہر تظہر، یعنی زمانے کے آخر میں، یعنی قیامت سے پہلے جب دنیا کا یہ سفر روب انتہا ہوگا وہاں جا کر حکومت قائم ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کی عمر زیادہ ہو، آدم سے لے کے ظہور امام علیہ السلام تک جتنے لوگ حکومت کریں گے اس سے زیادہ لمبی ہوگی وہ حکومت جو امام علیہ السلام فرمائیں گے۔ عرض ہوا کہ یعنی دولتنا آخر الدہر تظہر، دولتنا یہاں فرمایا ہے معصومین نے، ہماری حکومت یعنی ہم آل محمد کی حکومت، اور اوپر کہا دولت اللہ یعنی اللہ کی حکومت، یعنی اللہ کی حکومت وہی آل محمد کی حکومت ہے اور آل محمد کی دولت وہی اللہ کی دولت ہے۔ تو اس کے بعد وہ دعا جو ہر وقت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے السلام علیکہ ایہا المؤمل لإحیاء الدولت الشریفہ، کہاں ہے وہ ہستی جو زندہ کرنے والا ہے دولت شریفہ۔ ہاں، یہاں دولت کریمہ کی جگہ دولت شریفہ بھی آیا ہے، شریف ترین دولت، اور شریف ترین دولت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ موضوع وسیع ہے، آنے والے نشستوں میں آپ کی خدمت میں اس کی تشریحات بھی پیش کی جائیں گی، کہ الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ السلام علیکہ ایہا المؤمل لإحیاء الدولت شریفہ، کہاں ہے وہ ہستی جس سے آرزویں اور تمنائیں انسان کی پیوستہ ہیں کہ دولت شریفہ تشکیل دے۔ تو میں چونکہ ان احادیث کے اندر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دولت کا لفظ، دولت آل محمد، دولت امام زمان علیہ السلام، دولت اسلام حقیقی، دولت اللہی کا استعمال کہاں کہاں ہوا ہے، ان کے ریفرنس پہلے نشست میں پیراگراف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں آیا ہے، یہ بھی بحار العنوان جلد نمبر 52 کے اندر ہے، منتظرون لدولت الحق، کہ ہم دولت حق کے انتظار کرنے والے ہیں۔
تو دیکھیے کہ یعنی مختلف احادیث کے اندر دولت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس دعا میں، دعا افتتاح کے اندر ہم اسی کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہل وتذل بها النفاق واہل۔ وہ حکومت جب روئے زمین پر برپا ہوگی تو دنیا جہاں کی حکومتوں سے بالکل یکسر جدا ہوگی، کہ یقیناً کوئی حکمران جب حکمرانی کرنے آتا ہے اور سربراہی کا اور حکومت کا لگام ہاتھ میں لے لیتا ہے تو تائید کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں ووٹنگ یا ریفرینڈم وغیرہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور قدیم زمانے میں بیعت کی جاتی تھی کہ یعنی جس سربراہ کی اور جس پیشوا کی لوگ بیعت نہ کرے وہ حکمران نہیں بن سکتا تھا، تو یعنی بیعت ضروری تھی۔ تو جب یہ دولت الہی ہے، اللہ کی حکومت ہے، تو صرف زمین والے ہی یعنی بیعت نہیں کریں گے، بلکہ سب سے پہلے آسمان والے بیعت کریں گے۔ جبرائیل امین سب سے پہلے بیعت کریں گے، میکائیل بیعت کریں گے امام علیہ السلام کا، اور اسرافیل بیعت کریں گے، فرشتے آسمان سے آئیں گے امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ یعنی یوں عرض کروں کہ یعنی دولت کریمہ کی تائید زمین والوں سے پہلے آسمان والے کریں گے، اور اس کے بعد یعنی امام علیہ السلام کی حکومت مستقر ہوگی اور روئے زمین پر حکومت چلے گی۔ اس کے بعد یعنی زمین والوں سے کس شرط پر امام بیعت لیں گے؟ شاید یعنی گزشتہ نشستوں میں بھی کبھی عرض ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام سورہ ممتحنہ کے اندر دیکھیے کہ یعنی کن شرائط کے اوپر بیعت لیتے تھے، کہ خاص کر خواتین کے بارے میں کہا گیا کہ چوری نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، قتل نہ کریں، اور زنا نہ کریں، اور یعنی کسی پہ یعنی افتراء نہ کریں۔ ان شرائط کے اوپر بیعت لی جاتی تھی۔ اب یہ دولت الہی ہے، دولت کریمہ ہے، اور اس دولت سے، پیغمبر اسلام کی دولت سے یہ دولت وسیع تر ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پر ہر مرد و زن کے اوپر ان کی شرائط ہوں گی کہ یعنی جنگ سے فرار نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اپنے عہد و پیمان کو نہ توڑ دیں، وفادار رہیں۔ یعنی گویا بیعت کرنا ایک عہد الہی ہے، اور اس کو توڑنے والا امام کے نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ تو بہت ساری شرائط سامنے رکھی جائیں گی، ان شرائط پر اترنے کے لیے حاضر ہو تو بسم اللہ بیعت کریں، اگر حاضر نہیں ہو تو بیعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آسمان والے جب بیعت کریں گے امام علیہ السلام کی، تو زمین والے بھی ان کے اوپر شرائط رکھے جائیں گے، اور ان شرائط کی روشنی میں سارے کے سارے بیعت کریں گے۔ عزیزان من، کوئی بھی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو حکومت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک سانچہ ہوتا ہے کہ حکومت کئی حصوں میں تقسیم شدہ ہوتی ہے۔ مثلا یعنی کم از کم جو مین پاور پوائنٹس ہے کسی بھی حکومت کے، وہ یعنی قوہ مقننہ ہے، عدلیہ ہے اور مجریہ ہے۔ مقننہ کا تعلق یعنی اسمبلی سے ہے، قانون بنانے والا شعبہ، اور مجریہ میں یعنی کابینہ آتا ہے، وزیر اعظم ہے، اور اس کے اندر میں مشیر جتنے بھی ہیں، اس قانون کو جو اسمبلی میں بن گیا ہے اس کو ملک میں جاری کرتے ہیں، پریکٹیکل کرواتے ہیں، عملی کرواتے ہیں۔ اور عدلیہ جو ہے کسی کے یعنی لوگوں کو اپنا حق دلانا، کسی کو ظلم کے حدود کراس نہ کرنے دینا، اور اگر حکومت سے بھی اگر کوئی غلطی ہو یا رعایا سے، عوام سے، تو اس کی اصلاح کرنا عدلیہ کا کام ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر ملک چھوٹا سا بھی ہو، جتنا بھی یعنی کوئی بھی ملک چھوٹا ہو، اس کے اندر جب تک یہ نظام نہ ہو، آگے جا کر یہ حکومت، یہ مملکت آسانی اور کامیابی سے چل نہیں سکتی ہے۔ حتیٰ مجریہ کے اندر یعنی جو یعنی کابینہ ہے، جو حکومت ہے، اس کے اندر نظام تعلیم کی بھی ضرورت ہے، نظام زراعت کی ضرورت ہے، نظام سیاست کی ضرورت ہے، نظام ٹیکنالوجی اور سائنس ہے، نظام دفاع ہے، نظام خارجہ ہے، وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے، اور دفاعی سسٹم ہے، اور اسی طرح زراعت ہے، صنعت ہے۔ یہ سارے یعنی نظام کو جب ملاتے ہیں تو ایک حکومت بن جاتی ہے، ایک حکومت تشکیل پاتی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے ملک کے اندر اگر یہ سارے نظام اور انتظامات کا ہونا ضروری اگر ہے، تو اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ جس حکومت کی اس پوری کائنات میں نظام ہو، پوری یعنی آسمان والے بھی جس کے تائید کرے، زمین والے بھی جس کے تائید کرے، اس نظام کا جو کائنات کے چپے چپے پر خوش نصیبی اور روزی و عدل و حکمت کی روشنی نظر آتی ہوگی،
اس میں کتنی انسانوں کو یعنی اس کے نظام کیسا ہونا چاہیے، اس حکومت کا نظام اقتصاد کیسا ہوگا، اقتصادی ڈھانچہ کیسا ہوگا، حکومت الہی کا اقتصادی ڈھانچہ، حکومت الہی کا سیاسی ڈھانچہ، حکومت الہی کا کلچر و ثقافتی ڈھانچہ، اور اسی حکومت الہی کا دفاعی ڈھانچہ وغیرہ یعنی کس انداز میں ہوگا، کیسے لوگ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گے جو اس حکومت کو چلانے والے ہوں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری خصوصیات ہیں اس حکومت کی، میں یعنی بطور اختصار کچھ خاکوں کا میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ فرمایا کہ نظام حکومت میں یعنی ایک ایسی حکومت جو انسان کی سوچ سے بھی بالاتر ہے، ایسی حکومت برقرار ہوگی نہ آج تک انسان نے نہ اپنا آنکھوں سے دیکھا ہو نہ اس کے بارے میں سنا ہو۔ حتیٰ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں نہ کسی کان نے سنے ہوں۔ تو یعنی واقعاً حکومت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین پر سمجھ لیجئے کہ ایک جنت تعمیر ہو رہی ہے کہ جہاں سب کا عزت نفس محفوظ ہے، سب کے حقوق یعنی محفوظ ہے، کسی کی عزت نفس پامال نہیں ہوگی، جس انسان کو جو چاہیے یعنی اسے میسر آئے گی، ہر کوئی دوسرے کے دکھ اور درد یعنی رکھنے میں شامل ہونے میں فخر سمجھتا ہو۔ یہ ایسی حکومت ہوگی کہ جب امام ایک سربراہ امام معصوم ہو، فرشتے ان کے تائید کرنے والے ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کی عظمت پر گواہی اس حدیث سے امام صادق علیہ السلام کے حدیث سے ہوتا ہے کہ ان اللہ عز وجل انزل علی نبیہ کتابا قبل وفاتہ، پیغمبر اسلام علیہ السلام کے وصال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مکتوب اپنے حبیب کے اوپر بھیجا، فقال یا محمد ھذہ وصیتک، یہ وہ وصیت ہے جو تیری طرف اور تیرے بعد تیرے آنے والے نسل اور تیرے جانشینوں کے لیے، تیرے ذریہ میں جو تیرے جانشین ہوں گے، یہ وصیت ان تک من اہلک۔ قال کہ جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ وصیت کیا، فقال علی ابن ابی، یعنی آپ کے یعنی نخبہ جو ہوں گے، آپ کے وارث جو ہوں گے ان کے لیے ہے۔ پوچھا کہ یعنی کون کون ہوں گے جبرائیل، تو سب سے پہلے جبرائیل امین نے فرمایا کہ قال علی ابن ابی طالب وولدہ کان علی الکتاب خواتم من ذہب فدفعہ النبی الی امیر المؤمنین، کہ اس پر مہر لگی ہوگی اس خط کے اوپر، اور امیر المومنین کا حوالہ کیا پیغمبر اسلام نے، اور انہوں نے اپنے یعنی شہادت کے دنوں میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالہ، اور انہوں نے سید الشہداء کے ہر امام نے اپنے ماں باپ کا حوالہ کیا ہے، اور یہ وہ وصیت نامہ ہے جو امام زمان علیہ السلام کے حضور آخر میں پہنچا ہے۔ ہر مکتوب کے اندر جس امام تک یہ وصیت نامہ الہی پہنچا ہے، اس میں ہر معصوم کا زمانہ کیسا ہوگا اور اس کی ذمہ داری کیسی ہوگی اور عہدہ امامت کو کیسے انجام دیا ہوگا، یہ سارا یعنی اس کے اندر مکتوب ہے۔ لہٰذا جب یہ نامہ کھول دیتے تھے تو ہر امام کے اپنے زمانے میں اپنے ماحول کے مطابق جو ذمہ داری بنتی تھی اس کو من و ان ادا کیا کرتے تھے، اور یہ نامہ جب دست مبارک امام زمان علیہ السلام تک پہنچ جائے گا تو وہ اس کے اندر پوری دنیا پر حکومت کرنے اور اس حکومت کے خد و خال اور اس کے شرائط اور اس کے احکام اور اہمیت وغیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو روئے زمین پر عدل کی حکومت یعنی اس حکومت کے مطابق عدالت کی حکومت اس دولت کریمہ میں برقرار کریں گے۔ تو آئیے گا یعنی ایک اہم موضوع جو اسی کے اندر ہی ہے، سب سے پہلے یعنی یملأ الارض قسطا وعدلا جو کہا جاتا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اس عدل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبہ عظیم الشان خطبے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عدل کیا چیز ہے، کہ پوری دنیا اور پوری انسانیت اس نظام عدل کے انتظار میں ہے۔ مولا نے فرمایا العدل میزان اللہ، عدل اللہ کا وہ ترازو ہے، الذی وضعہ فی الخلق ونصبہ لإقامۃ الحق، عدل وہ اس ترازو کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رب ذوالجلال نے انسانیت کے لیے، خلق کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اس میزان کو برقرار کیا ہے، ونصبہ لإقامۃ الحق، اور اس کا مقصد حق کو زندہ رکھنا ہے، حق کو برپا کرنا ہے۔
کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کہ اگر گفتار میں حق، کردار میں حق، نظام حکومت میں حق، اور اگر انسان کسی کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو حق ہی سوچے۔ اس لیے اس نظام عدل کو روئے زمین پر اللہ نے اپنا پسندیدہ حکومت قرار دیا ہے، اور حکومت امام زمان علیہ السلام میں سب سے پہلے اہم کام یہی ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے العدل یصلح الرعیہ، کہ اگر یعنی عوام کی اصلاح کے لیے کوئی طاقت چاہیے تو وہ عدل کی طاقت ہے، عدل کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جب عدل سے اصلاح ممکن ہے، یعنی انسانوں کی اصلاح ممکن ہے عدل ہی کے ذریعے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو اصلاح کرنے والا ہے معاشرے کا، وہ عدل کے سمندر میں کتنا ڈوبا ہوا ہوگا، کس حد تک میزان، حتی خود ائمہ معصومین کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نامے میں ہے السلام علیک یا میزان اللہ، ہمارا سلام ہو اے اللہ کے ترازو، جو خود اللہ کا ترازو ہوگا اور عدل کا ترازو ہوگا روئے زمین پر، حکومت عدل اور میزان کا۔ اور اسی کی طرف بعض یعنی احادیث میں ہے کہ سورہ حدید میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ زندہ کیسے ہوگا؟ مردہ زمین سے مراد یہ زمین جو ہم کاشتکاری کرتے ہیں، جو ابھی سردی کے موسم میں زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر گرمیوں میں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، بہار میں زمین کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور خزاں میں زمین کچھ اور ہوتا ہوا، رنگ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں عرض سے مراد جو تعویلی معنی کیا گیا ہے وہ انسان کا دل ہے، وہ دین ہے۔ یحیی الارض بعد موتها، اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور دوبارہ زندہ ہونے کے لیے سرچشمہ آب حیات چاہیے، اور انقلاب انسانیت کو، انسانوں کے معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے عدالت چاہیے، عدل کا سرچشمہ چاہیے، اس کے ذریعے انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ اور امام رضا علیہ السلام سے عدل کے بارے میں حدیث سناتا ہوں کہ استعمال العدل والاحسان مؤذن بدوام النعمہ، عدل و احسان کا ماحول اور حکومت برقرار کرنا کھل کے اونچی آواز میں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے جاری رہیں گی۔ بہت چونکا دینے والی حدیث ہے عزیزان من، اگر اس کے اوپر غور کریں کہ احادیث یعنی نعمتیں اللہ کی برقرار رہیں گی، کب کس صورت میں؟ کہ اگر نظام الہی برقرار رہے تو دیکھیے گا، الفاظ پہ غور کیجئے گا کتنا اہم، استعمال العدل والاحسان مؤذن بدوام النعمہ، جس ملک میں عدل اور احسان کا نظام چل رہا ہو، جو سربراہ لوگوں کے ساتھ عدل و احسان کے ساتھ چل رہا ہو، جو عوام اپنے آپس میں بھی عدل و احسان کے، قاضی القضات سے لے کر عالم دین سے لے کر رعایا سے لے کر اور عوام سے لے کر فوج اور حکومت تک اگر عدل کے خواہاں ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس حکومت سے نعمتیں کبھی کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس حکومت میں سمجھ لیجئے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتوں کا چھن جانا بھی یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں کرتا جس کی وجہ سے ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر، اور جس کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں انسان سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ایک مفصل حدیث میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے لوگوں پر باران رحمت نازل ہونا رک جاتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، انسان کی حالت متغیر ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو دعائے کمیل میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا لب و لہجہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے انسان کی عمریں کوتا ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے تاجر اپنے تجارت میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین کاشتکار اپنے کاشتکاری کا فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے، کچھ گناہ ایسی ہے جن کی وجہ سے نہروں کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اس حال میں کہ جب انسان نظام عدل اور عدالت کا نظام برقرار نہ کر سکے، عدالت کا نظام اپنی زندگی کے اوپر بھی اور ملک کے سانچے کے اوپر بھی اگر نہ ہو تو یہ حال ہوگا۔ اما اگر نظام عدل برقرار ہو تو سمجھ لیجئے کہ حکومت اور بہترین نظام عدل کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ روئے زمین سے ایسے خزانے کھول دے گا کہ دنیا کے لوگ اس دولت کو سمیٹ نہیں سکیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا
اور دولت تقسیم کرنے والا بہت سارے ہوں گے۔ تو انہی میں سے ایک یعنی خوبصورت ترین جملہ نظام عدل کے بارے میں خطبہ غراء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، العدل تنسیقا للقلوب، نظام عدالت الہی لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ تنسیق کہتے ہیں جیسا کہ تسبیح کے دانے، اگر تسبیح کا مثلا اس کے دھاگے کے ٹوٹ جانے سے، ڈوری کے ٹوٹ جانے سے دانے بکھر جاتے ہیں، اور بکھرنے کے بعد ضائع ہو سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، گم جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو صحیح ڈوری کے اندر اگر آپ پرو کے رکھ دیں گے تو خوبصورت دانے اس سے آپ تسبیح کا کام لیں گے۔ سلام ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس فصاحت و بلاغت کے اوپر کہ نوع انسانی کے دلوں کو یعنی اس تسبیح کے دانوں سے تشبیہ دی ہے، اور نظام عدل کو اس رسی سے، اس دھاگے سے تشبیہ دی ہے کہ اگر نظام عدل ہے تو دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو دل انسان کا ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور دل کے ٹوٹنے کے بعد کوئی نظام، کوئی حکومت برقرار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان من، یعنی اگرچہ یہ عدل کا موضوع بہت ہی وسیع ہے، اگر اس سلسلے میں احادیث بیان ہو تو شاید کئی گھنٹوں تک گفتگو اس میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آیات الہی قرآن مجید کا کی جتنے بھی آیات ہیں اس کے اوپر اگر گفتگو ہو نظام عدل کے اوپر تو یعنی سمجھ لیجئے کہ یعنی کافی گھنٹوں تک اور کئی نشستوں تک یہ گفتگو یعنی طول پکڑ سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہاں پر یعنی دو موضوعات کے بارے میں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا گفتگو۔ ایک تو یعنی دولت کریمہ کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور دولت کریمہ کا مثلا جو سانچہ ہے اور ڈھانچہ ہے وہ کتنے کتنے شعبوں پر تقسیم ہوگا، اور اسی دولت یعنی کریمہ کا جو نظام عدل ہوگا اور اس نظام عدل کے فوائد کیا ہیں، اور احادیث کی روشنی میں نظام عدل کے بارے میں بھی چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خصائص کیسے ہوں گے، کچھ خصوصیات اس نظام عدل کا، امام کا فیصلہ عدل اور حق کے مطابق ہوگا، کسی ذرہ بر یعنی انسان تو کچھ ہے، کسی حیوان کا بھی حق نہیں مارا جائے گا، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کتنے عظیم اللہ تعالیٰ، اور جو حقائق اور ضمائر اور باطن کے اوپر وہ حکمران آگاہ ہوگا، دلوں کے اوپر یعنی وہ حکمران، وہاں ممکن ہی نہیں ہے کسی کا حق ضائع ہونا، اور ہر ذی حق کے اوپر بغیر شہود کے، بغیر گواہ کے امام علیہ السلام فیصلہ صادر کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بین الناس بحکم داود لا يحتاج الى البینہ یلہہم اللہ تعالی فیحکم بعلمہ ویخبر کل قوم ما استنبطوہ ویعرف ولیہ من عدوہ بالتوسم کما قال عز وجل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانہا لسبیل مقیم، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو لوگوں کے درمیان یعنی عدل اور قسط کا حکم اور حکمرانی کریں گے حضرت داؤد کی طرح، وہاں پر یعنی بینہ اور گواہی اور شہود کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح حضرت داؤد کیا کرتے تھے، بلکہ حقائق کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الہام عطا کریں گے، یعنی علم الہامی عطا کریں گے جس سے کوئی خفا نہیں، کوئی مشکل نہیں، اور جیسا یعنی برگ گل اٹھانا آسان ہوتا ہے اسی طرح عدل کا نظام برقرار کرنا امام علیہ السلام کے لیے آسان ہوگا۔ یہ وہ دولت کریمہ ہے جو ہم دعائے ندوہ میں بھی چیخ کے ہر جمعے کو صبح یہی فریاد کرتے ہیں، این معز الاولیاء، این مذل الاعداء، این سبب المتصل بین الارض والسماء، این طالب بدم المقتول بکربلا، این محی معالم الدین، کہاں ہے معالم الدین کو زندہ کرنے والا، کہاں ہے آسمان و زمین کو ملانے والا، کہاں ہے دین کو یعنی نئی حیات نو بخشنے والا، کہاں ہے کذب و افتراء اور تہمتوں کی رسیاں کاٹنے والا، کہاں ہے ظلم و جبر کے بنیادوں کو ڈھانے والا، اور کہاں ہے وہ یعنی دین پیغمبر اسلام کے باغ کو شاداب کرنے والا۔ یہی نظام عدل کی خصوصیات ہیں جس کا ہمیں انتظار ہے کہ وہ دن اللہ تعالیٰ دکھائے کہ آج کے یہ حکمران جو قدیم زمانے میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں یا ابراہیم خلیل کے زمانے میں ایک آدمی ہوتا تھا جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا،
آج کے لوگ اگر زبان سے نہ بھی کہیں لیکن کام وہی ہے، ان کا آئین وہی ہے، ایجنڈا وہی فرعونی والا ہے، تو بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے رحمت سے ہمیں بقیت اللہ الابراہیم، بقیہ ابراہیم و وارث ابراہیم و وارث موسیٰ و اور یعنی ہمکار عیسیٰ و وارث محمد مصطفیٰ اپنے رحمت سے حجاب غیب سے ظاہر کر کہ تاکہ ہم ان کا استقبال کریں ان الفاظ کے ساتھ: تو ہے تو گل و بلبل و خوشبو کا ہے سما، تیرے بغیر فصل خزاں ہے بہار میں، جب سے بسے ہو آ کے دل بے قرار میں، آنکھیں ہیں فرش